الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله عز وجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دینی بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار اور انگنت نعمتوں سے نوازا ہے. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہیں، ان تمام نعمتوں کا اگر انسان حساب کرے، ان کو گننا چاہے تو انسان لا تحصوها شمار نہیں کر سکتا ہے. جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں تو یہ بے شمار انگنت نعمتیں، ان کا شمار ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور ان نعمتوں میں ایک بہت اہم نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اولاد کی شکل میں دے رکھی ہے، اور اولاد کی شکل میں جو نعمت دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جہاں نعمت ہے وہاں یہ امانت بھی ہے. جہاں نعمت ہے وہاں یہ امانت بھی ہے. تو ہر اعتبار سے اولاد کی کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے، اور اس کو امانت سمجھ کر آگے اس کی پرورش کرنی ہے. جسمانی اعتبار سے جس طرح ہو سکے بہتر سے بہترین پرورش کرنی ہے کہ ہمارا یہ بچہ، ہمارے مستقبل، ہمارے فیوچر، کیونکہ بچہ انسان کا مستقبل ہوتا ہے، اس کی پرورش ایسی ہو کہ اس کی جو جوانی ہو یا اس کی جو زندگی ہو وہ خوب پرورش کے اعتبار سے بہت اچھی ہو. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لاغر اور کمزور مسلمان سے طاقتور اور مضبوط مسلمان زیادہ پسند ہے. تو ہمارے بچے مضبوط ہوں، ہمارے بچے طاقتور ہوں. وہ کس طرح ہوں گے جب والدین اپنے بچے کو امانت سمجھ کر ان کی جسمانی اعتبار سے صحیح تربیت، صحیح پرورش کریں گے. لیکن جہاں جسمانی اعتبار سے صحیح پرورش کرنے کا حکم ہے، اس سے کہیں زیادہ روحانی اعتبار سے صحیح تربیت کرنے کا بھی حکم ہے. کہ اگر انسان اپنے بچے کو صحیح پرورش کر رہا ہے، کھانے کے اعتبار سے، کھیلنے کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، رہن سہن کے ہر اعتبار سے بچے کی صحیح پرورش ہو رہی ہے، لیکن روحانیت اور ایمانی اعتبار سے اس کی پرورش صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے یہ بچہ طاقتور تو بن سکتا ہے لیکن ایمان والا نہیں بن سکتا. طاقتور تو بن سکتا ہے لیکن نبی کا وہ پسندیدہ بچہ نہیں بن سکتا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پیار ہے، کہ ایمان والا مضبوط ہو، پہلا ایمان والا ہو. اگر وہ مضبوط ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو اس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار نہیں ہے. تو لہٰذا جہاں ہم جسمانی اعتبار سے اپنے بچے کی کیا کریں؟ بہتر سے بہتر پرورش کر رہے ہیں، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ روحانیت کے اعتبار سے بھی ہم بچوں کو کیا کریں؟ بہترین پرورش کریں. ہم اپنے بچوں کا ایمان بنانے کی فکر کریں، کیونکہ ہمارا یہ بچہ، ہمارا یہ جو امانت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے، یہ جو نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے، یہ ہمارا مستقبل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر ہم اس کو صحیح پرورش کریں گے، دنیاوی اعتبار سے، وہ دینی اعتبار سے بھی، یہ ہماری دنیا کے اندر بھی ہمارا بہترین مستقبل اور بہترین فیوچر بن سکتا ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھی یہ بہترین مستقبل بن سکتا ہے، ایک تحفہ بن سکتا ہے.
اور جو والدین اکثر بیشتر آج ایسا ہوتا ہے کہ والدین انہوں نے تو اپنے بچوں کی اپنے وقت میں فکر نہیں کی، حقوق ادا نہیں کیے، لیکن جب بچہ جوان ہوا اب اس سے حقوق طلبی کی جا رہی ہے کہ والدین کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، والدین کے سامنے اف نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے ناراض ہوں گے، اللہ کی جانب سے عذاب ہوگا، یہ ساری باتیں سنائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، والدین کے بہت بڑے حقوق ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف کہنا بھی جائز، لیکن وہ والدین اپنے بچے سے حقوق طلبی کر ہی نہیں سکتے ہیں جنہوں نے خود اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی ہو، کہ بچپن کے اندر ان کے حقوق تلف کیے ہو، جسمانی اعتبار سے بھی پرورش کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں، اور روحانی اعتبار سے ایمان کو بڑھانے کے اعتبار سے، دینی تربیت کرنے کے اعتبار سے بھی بچے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ اور وہی بچہ والدین کی صحیح قدر کر سکتا ہے، والدین کو پہچان سکتا ہے جس بچے کی صحیح پرورش، صحیح تربیت ہو۔ اگر بچے کی صحیح تربیت نہیں ہے تو یہ کبھی آگے چل کر والدین کی قدر کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آج اکثر و بیشتر جو والدین پھر رہے ہیں، جو والدین پریشان ہیں اپنے بچوں کے غصے سے، اپنے بچوں کی ناراضگی سے، اپنے بچوں کی نافرمانیوں سے، وجہ اس کی یہی ہے کہ اس ماں باپ نے، اس والدین نے اپنے بچپن کے اندر اس بچے کی قدر، اس کے حق تلفی کی ہے، اس کو دین سکھلایا ہی نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے الحمدللہ بہت پرورش کی ہے، اس کو ڈگریاں دی ہیں، اس کو جسمانی اعتبار سے بہت فربا اور طاقتور بنایا ہے، ہر اعتبار سے اس کی پرورش ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا دین کا مقصد، دینی اعتبار سے کی رہبری نہیں ہوئی، دینی اعتبار سے کی تربیت ہی نہیں ہوئی۔ یہ تو قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو جواب طلبی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی اس کو جواب دینا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور حکومت میں شخص آیا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ حضرت میرا بچہ ہے، میری فکر ہی نہیں کرتا، والدین کے جو حقوق ہیں ان کو ادا ہی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص بیٹے کو بلایا اور ان سے سوال کیا کہ تم ماں باپ کی فکر نہیں کرتا، میرے سے کتنا فکر کرن۔ اس شخص نے واپس جواب دیا، حضرت یہ صحیح بات ہے کہ میں ان کی فکر نہیں کرتا، لیکن ماں باپ کو بھی تو حق ہے اولاد پر کچھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چوکنا ہوئے، ہاں صحیح بات ہے، کیا انہوں نے آپ کے بچپنے کے اندر اپنے حقوق ادا نہیں کیے؟ حضرت عمر، اس شخص نے فرمایا، اس بچے نے فرمایا کہ حضرت اے امیر المومنین، پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے بچے آنے والی نسل کے لیے صحیح ماں کی تلاش کرے، اور یہ جو میرا باپ ہے اس نے میرے لیے صحیح ماں کا تلاش نہیں کیا ہے جو مجھے تربیت کرتی، کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اس نے تو مجوسی سے نکاح کیا ہے، میری تربیت کر ہی نہیں سکتی ہے، تو مجھے ماں باپ کا حق کیسے پتا چلے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر اپنے عدالت سے اس کے معاملے کو خارج کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس والدین نے بچپن کے اندر اپنے بچے کی حق تلفی کی اور اس کو دینی اعتبار سے تربیت نہیں کی، اس کو صحیح معنوں میں جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس اعتبار سے تربیت نہیں کی، تو بڑھاپے کے اندر، اس بچے کی جوانی کے اندر اسے حق طلبی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو آگے چل کر صرف یہ بچہ ہی ناکام نہیں ہوتا ہے، صرف یہ بچہ ہی خراب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ایک مکمل سوسائٹی، ایک مکمل نظام ایک تباہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ یہ صرف اس بچپنے کے اندر نہیں رہے گا، آگے چل کر یہ بڑا بنے گا، ایک ذمہ داری اس پر آئے گی، اور جب یہ ذمہ دار بنے گا، جب یہ ایک سوسائٹی کا ایک ذمہ دار ہوگا، تو ذمہ داری کس اعتبار سے نبھائے گا کہ اس کے اندر دین ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ تربیت ہی نہیں ہے، اور جب یہ ذمہ داری اس اعتبار سے نبھائے گا کہ اس کے اندر دین ہی نہیں ہے، تو یہ وبال کس پر ہے؟
یہ عذاب اس کے باپ پر ہے، اس کی ماں پر ہے، جنہوں نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر سدھار لانا چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر امن و امان لانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے اندر امن و امان لانا چاہتے ہیں، اور اپنے قبیلے کے اندر امن و امان لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ قدم اٹھانا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ یہی بچہ ہمارا آگے چل کر معاشرے کی صحیح اصلاح کر سکتا ہے، معاشرے کو صحیح ڈگ پر لا سکتا ہے۔ اگر ہم بچے کی صحیح تربیت نہ کریں، یہی بچہ آگے چل کر معاشرے کو اور زیادہ بگاڑ سکتا ہے۔ تو بچوں کی جو تربیت ہے جسمانی اعتبار سے ہم الحمدللہ بہت آگے چل رہے ہیں۔ پھر آؤ گھر دکان پیٹھ خانداری شکایت کران یہ نہ گون آج سکول کی ٹیوشن گونے کی میم نیش گونے کی، اس کو گھر سے نکال دو، سکول نہیں گیا۔ لیکن یہی بیوی اگر اسے شکایت کرے اس نے آج نماز نہیں پڑھی تو اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ دینی اعتبار سے اتنا پست ہو چکا ہے، دینی اعتبار سے اتنا یہ ہلکا ہو چکا ہے کہ اگر اس کی اولاد کیا یہ خود بھی نماز چھوڑے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتاً یہ فرمایا تھا، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، جب 7 سال کا پہنچے تو اس کو نماز سکھلاؤ، اس کو نماز کا حکم کرو، نماز کی تربیت دو، اس کو دین سکھلاؤ، کیونکہ آگے ایک مرحلہ آنے والا ہے جب یہ مکلف ہوگا بلوغت کے بعد، اب وہاں سیکھنے کا موقع نہیں، اب وہاں کرنے کا موقع ہے۔ اب وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام اس پر نافذ ہوں گے، اور جب اس نے بچپن کے اندر یہ سیکھا ہی نہیں ہے تو آگے چل کر آگے بلوغیت کے بعد یہ کرے گا کیا؟ تو پہلے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مسلمان کو یہ اطلاع دی کہ ابھی بچہ بلوغیت سے پہلے ہی ہوگا تو اس کو نماز کا طریقہ سکھلاؤ، اس کو دین سکھلاؤ۔ یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، دین کے احکامات سکھلاؤ، اس کو قرآن سکھلاؤ، اس کو احادیث سکھلاؤ، زندگی روزمرہ زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں دین کے اعتبار سے، دین کے مطابق وہ تمام چیزیں اس کو سکھلاؤ۔ اور جب یہ بچہ سیکھ جائے گا تب تک بلوغیت کی زندگی آئی ہوگی۔ اب بلوغیت کے بعد اس کو سیکھنا ہی نہیں ہے، اب بلوغیت کے بعد اس پر احکام نافذ ہوں گے، یہ مکلف ہوگا۔ تو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز چھوڑنے پر اب مارو، کب؟ اذا بلغوا 10، جب وہ 10 سال کا ہو جائے۔ جب ماں باپ اپنے بچے کو عادت ڈالے 7 سال میں تو 10 سال کے بعد نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج چھُنہٕ مٲلِس پانس نماز پرنس یہ فرصت، ییٚلہِ نہٕ مٲلِس پانس نماز پرنس فرصت چھِ بچس کیا کرے؟ یہ بچہ اگر گھر میں اٹھ کر ایک شیشے کو پتھر سے توڑ دے، اس کو شیشے کے توڑنے پر تو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، سکول نہ جانے پر ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، کیوں؟ ظاہری فائدہ دکھ رہا ہے نا۔ گاڑی لائی، گاڑی کا معمولی اس نے نقصان کیا، اس پر تو اس کا ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے۔ لیکن یہی بچہ اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، یہی بچہ اللہ کی ناراضگی میں شامل داخل ہو رہا ہے، اور یہی بچہ اللہ کے منکرات کو کھلے عام کر رہا ہے، اس باپ کو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، اس باپ کے بل پر، اس پیشانی پر بل بھی نہیں آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ نشو مالس دینچ فکر، یپر مول پکا تپر یہ، اور غضب تو یہ ہے، میں خاص کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بچے کے سامنے وہ چیزیں قطعاً باپ نہ کریں جو منکرات کے قبیل سے، جن کے ذریعے سے بچے پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ میں ابھی کل ہی چل رہا تھا یہاں، ایک آدمی کو دیکھا بچہ گود میں لیے ہوئے سگریٹ پی رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچے پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، ذہنی اعتبار سے بھی بچہ خراب ہے، جسمانی اعتبار سے بھی بچہ خراب ہے۔ کم سے کم اللہ کے بندوں ہم اپنا فیوچر کا اس کا تو خیال رکھیں، یہ بچہ میرا فیوچر ہے، میرا مستقبل ہے، یہ میں پنے فیوچروں خیال چھو کیا کر بے کس کن خیال، مجھے دوسری کی کہاں خیال ہوگا؟ تو لہٰذا دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے پہلے اپنا خیال، تبھی تو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ تو ہر اعتبار سے بچے کی کیا کرنی ہے؟ پرورش کرنی ہے۔ اور اگر بچے کی صحیح پرورش نہیں ہوگی، یہ انسان دنیاوی اعمال کے اعتبار سے جنتی ہے، یہ
5 वक्त नमाज छु तस्बीह छु अथस मो जजार छु गडो हो दस्तार छु गंडित पूरे अमाल कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जमात सच नेरन फजल अमाल तालीम ते छु सोरी के छु मदरसुक मोहतमिम ते छु सोरी के छु लेकिन बच्चे की सही तरबियत नहीं है बच्चे की तरफ ख्याल नहीं है बच्चे की तरफ ध्यान नहीं है जब आखिरत के अंदर इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फैसला सुनाएंगे गासे जन्नत का ठेकेदार था ना यमो जन्नत से मरी गाड़ी के साफस अगर बस चले उसको वक्त इमाम साहब से टोकन तो इसके बारे में अल्लाह फैसला सुनाएंगे जन्नती है लेकिन इसी की औलाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होगी अल्लाह ये तो अदल इंसाफ का यहां फैसला होना है ये तो अदल इंसाफ की अदालत है इसको जन्नत भेज रहे हैं और ये वो शख्स है जिसने दुनिया के अंदर मेरी तरफ जिस्मानी एतबार से बहुत ज्यादा ध्यान रखा जिस्मानी एतबार से बहुत मुझे फरबा किया मुझे ताकतवर बनाया और दुनियावी डिग्रियों के एतबार से अगर देखा जाए कि हर डिग्री मुझे हासिल कराई गई प्राइवेट स्कूल छु या इथे कन बाकी डिग्री यम हासिल करन यम तमाम डिग्री हासिल कर में हासिल लेकिन अल्लाह डिग्रियां हासिल करते करते मैं थक गई लेकिन इसने कभी नमाज के बारे में मुझे ना मुझसे सवाल किया ना कभी ये कहा कि नमाज भी कोई चीज है अक्सर देखें आप दीनदार हैं बज़ाहिर लेकिन उनके बच्चे मस्जिद को नहीं आते दीनदार हैं उनके औलाद मदरसे को नहीं आते उनके औलाद को उनके बच्चों को मदरसे के साथ कुरान के साथ कोई शुगल ही नहीं है क्या वजह है कि बज़ाहिर ये दीनदार अपने आप को बना रहे हैं लेकिन असल जो मामला है जो जन्नत का जरिया बन सकता है वो है ही नहीं तो लिहाजा ये इस बच्चे की शिकायत की वजह से अल्लाह तबारक तआला इसे जन्नत से निकाल कर जहन्नम में फेंक देंगे जन्नत से निकालकर और हदीस में आया है एक बेटी एक औरत 4 ऐसे आदमियों को जहन्नम में अपने साथ लेगी जिन 4 आदमियों पर जन्नत वाजिब होगी उनमें से पहला बाप है जिसने बच्ची को बहुत आला अल्हम्दुलिल्लाह तालीम दिलवाई डिग्रियां हासिल करवाई लेकिन सही इसकी तरबियत गाइडेंस नहीं की ताकि ये बच्ची आगे चलकर जन्नत की हकदार और जन्नत की मुस्तहिक बन सके तो अल्लाह तबारक व नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बच्ची की वजह से बच्चे के कहने पर जन्नती बाप को जहन्नम में धकेल दिया जाएगा तो लिहाजा सिर्फ हम नमाज पढ़ने कोई दीन ना समझें ठीक है दीन का अहम हिस्सा है अस्सलातु इमादुद्दीन लेकिन ये जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर एक इस्लाम ने एक कुरान ने हम पर एक जिम्मेदारी आयद कराई है कि अपने बच्चों की अपने हलायाल की फिक्र करें ये हम लाजमी अपने आप पर समझे और इसको हम अपने आप क्या समझे अमानत समझे इसकी पूछ कल क़यामत के दिन होगी करेंगे इंशाल्लाह हम अपने बच्चों की मुकम्मल तरबियत करें दुनियावी एतबार से कोई आलिम आपको नहीं कहेगा कि दुनियावी असरी जो तालीम है इससे बच्चों को रोक दे कोई आपको नहीं कहेगा दुनियावी एतबार जितने फनून हैं कराए बच्चों हमारे बच्चे आगे होने चाहिए हर फन में लेकिन पहले वो मुसलमान हो पहले वो साहिब कुरान हो पहले वो कुरान पढ़ने वाला हो कुरान जानने वाला हो डिग्रियां हासिल करने के बाद भी अगर इंसान को कुरान ना उसकी जिंदगी क्या है कुरान से कोई शगफी नहीं है कुरान से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो लिहाजा पहले बच्चों को हम क्या करें कि इंशाअल्लाह जरूर हम पहले कुरान से ताल्लुक जुड़वाएं हम पहले बच्चों को इस्लाम से ताल्लुक जुड़वाएं मुसलमान बनवाएं उसके बाद जितनी डिग्रियां हो हासिल करवाएं उसके बाद जितना हो आगे दुनिया के एतबार से आगे चलवाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा मुसलमान बच्चा हर एतबार से हर डिग्री हर एतबार से हर मकाम पर होना चाहिए लेकिन पहले वो मुसलमान हो अगर नाम का मुसलमान होगा तो किसी भी जगह भी होगा वो बददीनी को फैलाएगा वो दीन का वहां भी तज़किरा नहीं कर सकता तो लिहाजा अव्वलिन फर्सत में हम क्या करें दीन को अपने बच्चों की जिंदगी को दीनी जिंदगी बनाए कुरानी जिंदगी बनाए अल्लाह तबारक व तआला हमको हमारे बच्चों को बेहतरीन जिंदगी अता फरमाए और हमारे बच्चों को हमारे मुस्तकबल के लिए बेहतरीन ताबनाक और बेहतरीन इनाम बनाए नेमत बनाए और हमारे मुस्तकबल को रोशन करने के लिए बेहतरीन जरिया बनाए हमें जन्नत का मुस्तहिक भी अपने बच्चों को हमारे लिए जन्नत का सामान भी बनाए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।